ایمان کیا ہے؟ جو اس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تم ایمان والے بنو. اور کون ایمان والے بنے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں تم اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو، بت پرستوں کو، پجاریوں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کا کلمہ پڑھے ہیں، ایمان کو قبول کیے ہیں، ایمان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ہمارے نبی کا اقرار اپنی زبان سے کیے ہیں. اب اسے دل کی گہرائی میں بٹھاؤ اور اپنی عمل کی دنیا میں لاؤ تاکہ تمہاری زندگی اس ایمانی تقاضے کے اوپر آئے. تم اس جنت و جہنم کے نظاروں کو پہچان لو اور اسی دنیا کے اندر پہچان لو. اس لیے کہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے پہچاننے کا. معرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو یقین کی دولت دے اور ایمان کا کمال دے. ایمان کیا ہے؟ جو اس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تم ایمان والے بنو. اور کون ایمان والے بنے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں تم اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو، بت پرستوں کو، پجاریوں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کا کلمہ پڑھے ہیں، ایمان کو قبول کیے ہیں، ایمان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ہمارے نبی کا اقرار اپنی زبان سے کیے ہیں. اب اسے دل کی گہرائی میں بٹھاؤ اور اپنی عمل کی دنیا میں لاؤ تاکہ تمہاری زندگی اس ایمانی تقاضے کے اوپر آئے. تم اس جنت و جہنم کے نظاروں کو پہچان لو اور اسی دنیا کے اندر پہچان لو. اس لیے کہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے پہچاننے کا. موت کے بعد تو یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اس وقت آدمی کیا پہچانے گا؟ تو اس لیے کہا کہ زندگی تمہارے پاس جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. ارے ساری زندگی کیا، زندگی کی ایک ایک گویا سان اور ایک ایک ریشہ ہمارے لیے نعمت ہے. آدمی کے دانتوں کے اندر ایک گوشت کا ریشہ پھنس جائے، ایک چاول کا دانہ پھنس جائے، اب دیکھو کتنی بے لطف زندگی ہو جاتی. بات کر رہے ہیں تو چین نہیں پڑتا، بیٹھے تو سکون نہیں ہوتا، مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو پردے ادھر، ارے کیا کر رہے ہیں صاحب، چہرے پہ اتنی بے چینی نہیں. یہ کاڑی ہے تو دے دیجیے، خلال ہے تو دے دیجیے، کیا بات نہیں صاحب، دانتوں میں بے چینی ہو رہی. اور جب تک وہ ریشہ نکل نہیں جاتا اس وقت تک کہ آدمی چین سے نہیں بیٹھتا. تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ایک ریشہ آ جائے تو آدمی کی زندگی کا نظام بدل جاتا ہے. اور جس زندگی کے اندر خدا کی بغاوت آ جائے اس زندگی میں کتنا نظام بدل جائے. جس زندگی میں آخرت کی بھول آ جائے اس زندگی کا نظام کتنا بدل جائے. اسی لیے زندگی کی بیماریاں یہی نہیں ہے سب ہاتھ سند ہو گیا، پیر سند ہو گیا، دماغ سند ہو گیا. ارے دل اگر آخرت کے بارے میں سند ہو گیا اور یہ جنت و جہنم کو پہچاننے سے محروم ہو گیا تو یہ جیتے جی خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا بن گیا. اس لیے اس مبارک مہینے میں کہا جا رہا کہ اس جنت کی طلب کرو، اس جہنم سے پناہ مانگو جس سے تمہیں سابقہ پڑے گا اور تمہاری بڑی دندناتی طاقتیں تو ایک دھکے کے اندر رہ جائیں گی. وہاں کا کیا مقابلہ کر سکے کہ 500 برس، یہ تو دنیا کی زندگی 100 برس کے اندر کی ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں جھمیلے جس میں ہم چل رہے ہیں. اور وہاں 500 برس تک کے ایک آدمی جو ہے صرف جہنم کے عذاب میں اس کا بستر آگ کا، اس کا فرش آگ کا، اس کا لحاف آگ کا، اور وہ آگ جس آگ سے دنیا کی آگ کی کوئی مناسبت نہیں. تو اب اس کا کیا بنے گا وہاں پر؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب حق تعالیٰ شانہ نے موت کو بنایا تو موت اتنی وحشتناک شکل کے اندر تھی کہ جبرائیل امین سے کہا کہ جا کے ہماری اس مخلوق کو دیکھو جسے ہم نے پیدا کیا. اب جب جبرائیل علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے تو اس پہ 7 پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 70,000 برس کا تھا اور اس کے پیچھے اس کا روب نہ پڑے اسے چھپا دیا تھا. اور جب جبرائیل امین نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور بے ہوش ہو کے گر گئے. حق تعالیٰ شان میں فرمایا کہ جبرائیل تمہارے بس کا نہیں ہے کہ اس مخلوق کو تم سنبھال سکو. یہی کیفیت ہے اسرافیل کی ہوئی، یہی کیفیت میکائیل کی ہوئی. جب سب فرشتے چیخنے لگے اور بے ہوش ہو کے گرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسرائیل کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کی تاکہ وہ اس سے ہیبت کھانے کے بجائے اس کو ہیبت ادا کر دے. اب یہ جب دیکھے تو چیخ اٹھے یہ بھی گھبرا کے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ہمارا نام لے کر ہاتھ ڈالو، ہمارے نام کی حیبت سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی. تو حضرت اسرائیل نے جب اللہ کا نام لے کے اپنا ہاتھ ڈالا تو ان کے پنجے میں ایسے آ گئی جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ آ جاتا ہے.
میرے دوستو، جس اللہ کے نام میں اتنی ہیبت ہے، اس اللہ سے ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں. جس سے موت گھبرا گئی، اسرائیل کام گئے، اور بندہ ہے کہ اس اللہ کو پہچانے بغیر اپنی زندگی گزارا. اور اللہ کا مطالبہ یہ کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تم مجھے پہچان لو، اسی کا نام تقوی کی دولت ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک سب چیزوں کو جان رہے، اور اس کے بنانے والی میری ذات کو، میری قدرت کو، میری بڑائی کو، میری کبریائی کو تم کتنے اندھے ہو گئے کہ اس کی حقیقت کو نہیں جانا. اب اگر اللہ کی بڑائی کو کوئی جان لے اور اللہ پر ایمان لانے والا مسئلہ ہمارا اللہ کی قدرت سے صحیح کر دے، تو اللہ کی جنت بھی ہماری نگاہوں میں آئے گی، اللہ کی جہنم بھی ہماری نگاہوں میں آئے گی. پھر بندہ اس جہنم سے پناہ مانگے گا. صحابہ کیوں پناہ مانگے؟ کہ نعوذ باللہ صحابہ گناہگار تھے. صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے مرتبے میں کو قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کاملین اور پورے مسلمان مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کی وہ شان اللہ کے نبی نے بیان کی، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ، ان سے ہم راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے. ان کا مقام کا، ان کی محبت عشق کا مقام تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قیامت تک میرے بندے تلاوت کرتے رہیں نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو اور نبی کے صحابہ کے مقام کو. ہم نے ایسے مقام کا ان کو بنا، اور وہ صحابہ ہیں کہ اس کے اوپر گھبرا رہے ہیں کہ اللہ جہنم تو کیا بنے گا، اگر اس کی طرف رخ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو میرے دوستوں، وہ ایمان پہ محنت کر کے آخرت کے بارے میں ڈرتے رہے، اور ہم ایمان کی محنت چھوڑ کے آخرت کے بارے میں بے باک ہوتے رہے. بالکل الٹے راستے میں ہماری زندگی بڑھ گئی. اور یہ ماہ مہمان ہماری تربیت کے لیے آیا کہ دیکھو کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. اس لیے کہ جب تک اللہ سے تم نہیں ڈرو گے، ہدایت کو تم پا نہیں سکتے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب، کوئی شک، کوئی تردد، کوئی حجاب کی، کوئی وہم کی بات نہیں ہے. جو بات ہے وہ دو ٹوک ہے، کھڑا سکہ ہے. یہ چیز یہ وجود میں آ کر رہنے والی ہے، لیکن یہ کس کے لیے نفع دے گی؟ ھدی للمتقین. ہدایت ان کے لیے بنے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو اللہ کا خیال رکھ کے زندگی گزارنے والے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ اپنے سائے سے ڈرنے پہ مجبور ہو جاتا، پھر وہ اپنے دوستوں سے ڈرتا، پھر وہ اپنے دشمنوں سے ڈرتا، وہ اپنی اولاد سے ڈرتا. نہیں معلوم یہ مال کے لیے میرا کیا حاصل کر کے رکھ دے گی، اور نہیں معلوم یہ مردار دنیا کو لینے کے لیے میرے ساتھ کیا کرے گی. وہ بیوی سے بدگمان ہوتا، اس سے ڈرتا کہ نہیں معلوم اسے پتہ چل جائے تو کل کے دن یہ کیا کرنے والی ہے. ایک اللہ سے جب نہیں ڈرتا تو ہر ایک سے ڈرنے کو خدا سے مجبور کر دیتا. اب اس کی زندگی کا سکون یہیں سے حرام ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے. اس لیے پہلی شرط بتا دی کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو متقی ہو، اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ سے ڈرنے والے. اور اللہ سے ڈرنے کا راستہ اگر آدمی کو نہیں ملتا تو بڑے بڑے خیر کے کام بھی اسے ہدایت پہ نہیں پہنچاتے. اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. کعبۃ، یہ بتاؤ مسجد بنانا، مساجد میں سب سے زیادہ افضل کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ بڑا ہے یا ہماری مسجد بڑی ہے؟ بھائی اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے افضل ہے، جہاں ایک رکعت کے 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. ایک نیکی کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے گی. اور وہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا. اور یہ فرما دیا کہ بیت اللہ وہ ہے کہ جس دن یہ گرے گا اس دن دنیا گر جائے گی، قیامت کی آخری علامت ہے. ان چیزوں کو بیان کیا گیا. اب وہ بیت اللہ کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے. ارے طواف کرنے کی عزت مل گئی تو آدمی نہال ہو جاتا کہ اللہ نے ان گناہگار آنکھوں کو اپنا گھر دکھا دیا. اور اگر بیت اللہ کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے اور ملتزم سے چمٹنے کا موقع مل گیا تو آدمی اللہ کے کرم میں ڈوب جاتا. اور اس گھر کو بنانا کتنی بڑی خدمت کی بات ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے طوفان آیا. اس طوفان کے اندر کعبۃ اللہ ڈہ گیا اور اس کی دیواریں بہہ گئی. تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ طے ہوا. تو قریش کے تمام سردار جمع ہوئے کہ اس کام کو ہم کریں گے اور سلیقے سے کریں گے. اور سلیقہ یہ کہ اسے پاکیزہ طریقے میں کریں گے. اور پاکیزہ طریقہ یہ کہ اس میں حلال مال لگے گا، حرام مال نہیں لگے گا. ایک تختی لکھ کے لگا دی بیت اللہ کے اوپر حتیم کے کنارے کے پاس، اور اس میں لکھ دیا تھا کہ چوری کا مال قبول نہیں کیا جائے گا، جھوٹ کا مال نہیں قبول کیا جائے گا، سود کا مال نہیں قبول کیا جائے گا، اور کوئی حرام مال ظلم کا مال کو قبول نہیں کیا جائے گا.
اور کوئی کہتا کہ بھائی کعبے جیسے مقدس اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے میرا مال لے لو، تو وہ ندوہ کی کمیٹی چھانتی تھی اور یہ دیکھتی تھی کہ یہ آدمی کے کردار کیا ہے، اس کے خاندان کے اخلاق کیا ہیں، اس کی زندگی میں کوئی ظلم تو نہیں ہے، ستم تو نہیں ہے، کوئی بگاڑ تو نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کے مال کو قبول کیا جائے یا رد کر دیا جائے. چنانچہ آج تک بیت اللہ جس شکل میں موجود ہے، اور جو حاجی اور جو عمرہ کرنے والے جا کے دیکھ رہے ہیں، وہ بیت اللہ کے ایک حصے کے باہر سے طواف کرتے ہیں جس کو حتیم کہتے ہیں. تصاویر کے اندر جو چاند کی طرح کنارہ ہے، اور لوگ طواف کرنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا اس کے باہر سے چکر کاٹتا، اگر اس کے اندر سے چلے گا تو طواف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن پاک مال نہیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے گھر کو ادھورا بنایا، ناپاک مال سے پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا. اتنی احتیاط. اور یہ کہا جب پاک مال میسر ہوگا تو باقی کو بھی ملا دیں گے، لیکن پاک مال جب تک میسر نہیں ہوگا تو اسے ہم ادھورا رکھیں گے، لیکن اس کو ناپاک مال سے مکمل نہیں کریں گے. اب اسے کرنے والے کون ہیں؟ ابو جہل ہے، عجبہ ہے، شیبہ ہے، اور یہ بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے اس میں شامل ہیں، جنہوں نے کعبہ بنایا اپنے ہاتھوں سے. اتنی بڑی نیکی کا کام اللہ نے ان سے دیا، لیکن اس کے باوجود ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے، تقوی کے راستے پہ نہیں تھے. تو نبی کو دیکھ کے بھی وہ نبی کو نہیں پہچان سکے، اور نبی کے سامنے رہ کر بھی وہ حقیقت کو پر ایمان نہیں لا سکے. تو اتنی بڑی نیکیاں بھی آدمی کی پانی کی طرح بہ جاتی ہیں. تو ہمارے چندے کدھر چلے جائیں گے، اور ہمارے مسجدوں کے اندر کی ہمدردیاں کدھر چلے جائیں گی، اور ہمارے چند کوڑیوں کے دھوکے ہم کو کہاں ڈال دیں گے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کا خوف نہیں آیا، اور ہم تقوی و طہارت پہ نہیں آئے، اور ہم پاک باز زندگی گزارنے پہ نہیں آئے. آگے تیتر آگے بٹھے، دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چلنے والا کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. تو اسی طرح کبھی خواہشات کی کشتی میں پیر ہے، کبھی احکامات کی کشتی میں پیر ہے. مسجد میں آگے تو اللہ کی کشتی میں، باہر آگے تو شیطان کی کشتی میں. تو یہ زندگی اللہ کے یہاں پسندیدہ کہاں؟ تقوی کی زندگی وہ ہے کہ تم تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، تم کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے ہر حال میں اللہ کی مرضی کو پورا کر کے چل رہا. اب صحابہ چلے تو ایسی، ان کے بچے چلے تو ایسی، ان کے بوڑھے چلے تو ایسی، اور بعد میں اللہ کے محبوب بندے چلے تو اسی طرح کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے ہم ہیں، لہذا اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے اندر گزارو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی وہ ان واقعات کو کہ اللہ کے دیکھنے کا احساس اتنا ہو گیا تھا کہ صحابہ طہارت پہ جاتے اور بغیر طہارت کے واپس آ جاتے پلٹ کے آتے اور کہتے آقا ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اگر اپنے کپڑے کھولیں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کو، اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اور اپنی امت کو تسلی دینی پڑتی تھی. ارے اللہ تو وہ ہے جو کپڑوں کے اوپر سے بھی تمہارے دل کی گہرائی کو دیکھتا ہے، تمہاری حقیقت کو جانتا ہے. وہاں جاؤ تو وہاں کا ادب یہ ہے کہ تم دعا پڑھ کر جاؤ. وہاں جاؤ تو یہ کہ گندے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے جاؤ. وہاں جاؤ تو فقہا نے لکھا کہ ننگے سر جانا مکروہ ہے. تو بیت الخلاء میں ننگے سر جانا مکروہ ہے، اور مسجد میں ننگے سر آنا تو بہت بڑی دلیری اور پہاڑ کی بات ہے. اب وہ نحوستوں کا دور آ گیا کہ دین کے نام پر بے دینی کے چھاپے چل رہے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا کہ بھائی حق کی بات سنا کرو، ہر بات مت سنا کرو. یہ جو شوق آدمی کو پیدا ہوتا نا، ارے بھائی انہوں بول رہے ہیں تو سنیں گے، انہوں بول رہے ہیں تو سنیں گے. ہمارے پہ کیا ہوتا، کوئی اثر ہوتا کیا کہ ہم آسمان سے ایسے آئے کہ دوسری مخلوق سے ہم کسی اور قبیل سے بنائیں گے. ارے تو مٹی سے بنائیں گے، ہر ایک کا اثر ہوگا آدمی کے اوپر. اگر اثر نہیں ہوتا تو صحابہ کو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے اوپر اترنے والی کتابوں کو پڑھنے سے بھی روک دیا. کہا ان کتابوں کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کا زمانہ گزر گیا، اب کلام اللہ آ گیا، اب تم اللہ کے کلام کو پڑھو، پچھلے کلاموں کو مت دیکھو. اس لیے کہ سننے کا آدمی پہ اثر پڑتا ہے. کوئی بات ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دے دو، تو یہ کوئی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے کیا آدمی اپنی تسلی کے لیے کر لے رہا؟ نہیں. اس معصوم بچے کے دل کے اندر غیر کی آواز اور غیر کا اثر پڑنے سے پہلے تم اللہ کی آواز لگاؤ اور اللہ کا اثر اس کے دل میں پہنچا. تو ایمان والی شریعت تو پہلے دن سے کام کی عبادت کر رہی ہے، جبکہ اس بچے کو بھی تمیز نہیں کہ میرا باپ کون ہے اور میرا ڈاکٹر کون ہے. اسے یہ شعور نہیں کہ نرس کون ہے اور میری ماں کون ہے. ارے صاحب اس پہ کیا اثر ہوگا؟ بھائی چھوٹی کاٹی تو اثر نہیں ہوگا،
اگر دوا کی جگہ زہر پلا دیے تو اثر نہیں ہوگا، ارے صاحب لمحے بھر میں ختم ہو جائے گا۔ جب چیزوں کا اثر پڑے گا تو چیزوں والے کا اثر نہیں پڑے گا، اس اللہ کی پاک ذات کو پاک اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا پاک نام اس کے کانوں میں گونجواؤ کہ پاکیزہ راستے پر چلے، اور ایسے چلے کہ چلتے چلتے یہ ماہ مہمان کو ایسا بنایا کہ تم تقوی کے کمال پہ پہنچ جاؤ، احتیاط کی زندگی، اللہ کے ڈر کی زندگی، اللہ کا لحاظ رکھ کے گزارنے والی زندگی، ایسی زندگی جس میں تم اللہ کا خیال رکھ کے چل رہے ہو۔ اب جب تم اللہ کا خیال رکھ کے چلیں گے تو پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین بھی ہوگا، اللہ کے نبی کے اعمال پہ اطمینان بھی ہوگا۔ اب یہ راستہ آدمی کو ملے گا، اور جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ اس کے اوپر اپنے اعمال، اپنی رضا کے راستے کھولیں گے۔ ہدایت ان کو ملتی جو اللہ کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، پہلی شرط لگا دی کہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہم نے تو کہا غیر مسلم کو بھی دے دو، وہ لیڈر کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اور دیتے ہی سمجھ گئے خلاف پتہ ہو گیا، ہم آسمان کو چھو لیے، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا کہ صاحب ایک بت پرست کے ہاتھ میں ہم نے کتاب دے دی۔ ارے نادان، وہ کتاب لے کر رتی کی ٹوکری میں ڈالے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے حق پہنچا دیا۔ تو یہ حق پہنچانے کا راستہ یہ نہیں، حق پہنچانے کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا۔ اگر یہ راستہ ہوتا حق پہنچانے کا تو اللہ آسمان پہ کتابوں کا ڈھیر دیتے اور نبی دنیا میں تقسیم کر دیتے کہ بھئی یہ کلام اللہ ہے، اسے لو پڑھ لو، اور دنیا پوری متقی بن جاتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دین اور دین کی محنت دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کا دین ہے اور اپنی مرضی سے ہم کچھ کر لے رہے ہیں، نہ اس پہ نور ملے گا، نہ اس پہ پاکی ملے گی، نہ اس پہ ہدایت ملے گی، نام یہ ہو رہا۔ اب کیا تو نہیں دین کے نام سے کر رہے ہیں صاحب؟ اکبر نے دین کے نام سے ہی بے دین کیا لوگوں کو، دین الہی کی مہر لگا کر اس نے بت پرستوں کے طریقے چلا دی، اس نے بدعت اور شرک کے راستے دنیا میں پھیلا دیے اور سارے انسانوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا اور کہا کہ بھائی تم دین الہی کے صاحب میں ہو۔ تو دین کا نام لے کر بے دین بنانا یہ تو شیطان کا کھلونا ہے، اس کا بنیادی محرا ہے۔ اس نے قسم کھائی اس بات کے اوپر جب اس نے دیکھا کہ جنود شیاطین کے لشکر روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہا وہ نبی پیدا ہو گئے جن کی امت کو یہ عزت مل گئی کہ وہ گناہوں پہ توبہ کریں گے تو خدا ان کو معاف کر دیں گے، تو ہماری محنت تو ڈوب گئی، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ان میں غوطہ لگاؤ اور یہ دیکھ کر آؤ کہ ان میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں۔ اب جب وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ان میں دنیا کی محبت ہے تو اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بت پرستی کرے نہ کرے، دنیا کی محبت میں ڈال کر ان کا دین ہلاک کر دوں گا۔ اور آج یہی ہو رہا، جیسے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا کہ بچے نے آ کے باپ کا چشمہ کھینچ لیا اور باپ کی گھڑی کھینچ لی، ارے بھائی 2000 کی گھڑی ہے، 20,000 کی گھڑی ہے۔ اپنے زمانہ ایسے ہی ہو گیا نا بھائی، جو وقت آپ 1,00,000 کی گھڑی میں بھی دیکھو تو وہی وقت دیکھیں گے، 1 کروڑ کی گھڑی میں بھی دیکھ رہے تو وہی وقت دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب 10 بج رہے تو وہ 6 بجائیں گی یا 10 بج رہے تو وہ 1 بجائے گی۔ لیکن امت یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ میں مال کو کتنا کہاں لگانا چاہیے، کتنا کہاں لگانا چاہیے، بس جہاں ہمارا شوق بنا وہاں لگانا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ جو شوق پہ لگائے گا اور زندگی کو شوق پہ گزارے گا وہ قارون کے زمرے میں اٹھے گا، نبی کے زمرے پہ نہیں اٹھے گا۔ صاحب شوق کا کپڑا، شوق کا کھانا، شوق کا رہنا، شوق کا پہننا، شوق کا چلنا، ہاں خدا نے تمہیں اپنے زمین کا قارون نہیں بنایا کہ شوق پہ خرچ کرو، تم اسے اللہ کی مرضی پہ خرچ کرو کہ جتنا اللہ کا حکم ہے اپنے پہ لگاؤ۔ اسی لیے شریعت نے عجیب معاملہ کیا، اپنی ذات پہ خرچ کرنے پہ 20 پابندیوں کی تحریر دے دی کہ اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو نام و نمود کے لیے نہیں لگا رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو نمائش کے لیے نہیں لگا رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو اسراف نہیں کرنا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو بیجا نہیں خرچ کرنا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو دوسرے کا حق نہیں مارنا، یہ ساری ذمہ داریاں دے دی۔ اور دین پہ لگا رہے ہیں تو کتنا لگانا؟ اتنا لگانا کہ آنکھ کے بدن کے علاوہ تم سب کچھ لگا دو گے تو تمہیں صدیقی نسبت مل جائے گی اور اللہ کی رحمت اتر جائے گی، اس کی اجازت۔ تو دین پہ لگانے کے لیے سب کچھ لگانے کی اجازت ہے اور دوسروں پہ لگانے کے لیے سب کچھ لگانے کی اجازت ہے، اور آدھا لگا دیا آدھا رکھ لیا تو کہا تمہیں فاروقی نسبت مل جائے گی۔ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر نے آدھا لا کے پیش کر دیا تھا، یعنی کہ صرف زکوٰۃ کا مال لا کے دے دیا تھا، اللہ کے رسول اتنا مال ہے اس کے آگے نہیں دے سکتا۔ ارے یہ تو بخل سے بچنے کی آخری شکل ہے، اسے خامخواہ کے سخی بننے کے دھوکے میں مت پڑو، یہ راستہ تمہارا نہیں۔ تو اس طرح امت کا ایک مزاج بنایا گیا، تو نتیجہ یہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے پابندیاں لگائی گئی۔ اب پابندی کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جو آخرت کو پہچانے گا، جو تقوی پہ چلے گا، وہ سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔
اور جو اپنی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ کی جنت اور جہنم نہ اس کا شوق ہوگا نہ اس کا خوف ہوگا، وہ جہنم سے بھی نہیں گھبراتا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں کی ایک چنگاری 70,000 مرتبہ دنیا کے 7 سمندر میں غوطے لگائی گئی، اس کے بعد جو دنیا میں آگ پھیلی وہ ایک چنگاری کا نتیجہ ہے، تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے پہلے اس موت کو موت دے دی جس موت کو حضرت اسرائیل نے پکڑا تھا، اور اللہ کے نام سے پکڑا۔ حق تعالیٰ شان نے کہہ دیا کہ اسرائیل اب قیامت تک کبھی موت تمہارے قبضے میں رہے گی اور تم ہی لوگوں کے اوپر اس کا تسلط کرتے رہو گے، اور قیامت کے دن اللہ اس موت کو دبا کرا دیں گے اور اس موت کو ختم کرا کر اب فیصلے کر دیں گے کہ بھئی کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی۔ اب عزت والا عزتوں میں جیے گا، ذلت والا ذلتوں میں جیے گا۔ اب وہاں کے ان عذابوں کو کون محسوس کرے گا کہ 500 برس گزر گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس آگ کے فرشوں میں، اور 500 برس کے بعد پیپ ڈالا جا رہا۔ ارے دنیا میں اپنے خون کو اپنے پیشاب کو دیکھتے ہوئے آدمی کو کراہیت ہوگی، بلکہ اہل اللہ نے فرمایا بے ضرورت دیکھنا آدمی کی بینائی کو بھی نقصان دیتا ہے، حافظے کو بھی ختم کر دیتا ہے، دل کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ تو آدمی سوچے کہ بھائی آدمی کو یہ چیزیں دیکھنا گوارا نہیں، اور قیامت کے دن اسے پینا پڑے گا جہنم کے اندر جب آدمی بدعمالیوں میں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کی نعمت زندگی کو جس کو امانت بنا کر اللہ نے دیا تھا تو نے امانت کے طور پہ نہیں رکھا، اپنی ملکیت کے طور پہ استعمال کیا۔ میں میرا شوق ہے کر رہا ہوں، میری بچی کا جذبہ ہے کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا جذبہ ہے کر رہا ہوں۔ میرے دوستو ہماری بھی اولادیں ہیں، اور اولادیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، صحابہ کی بھی تھی، اہل اللہ کی بھی تھی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو گزارا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ جس وقت انہوں نے بیت المال سے ایک محدود اپنے لیے ضرورتوں کے لیے ایک خرچ لینے کا طے کیا، تو اس خرچے کے اندر گھر کا کام چلنا مشکل ہے، اور کام چلانے والی وہ زمانے کی شہزادی و ملکہ ہے جس کی تاریخ کے اندر مثال ملنا مشکل ہے کہ جس کا باپ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، جس کا بھائی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، جس کا ماموں اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور جس کا چچا اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور جس کا شوہر اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ تو 5 رشتوں سے اس کی بادشاہت چل رہی تھی، تو اور اس کا گھر اس خلافت پر اپنے شوہر کے بادشاہت اور خلافت میں آنے سے پہلے دنیا کی دولتیں اس کے پیروں میں رول رہی تھی، اور ہیرے اور جواہرات ریتیوں کے ٹکڑوں کی طرح پڑے تھے، لیکن ان سب کو دے دیا۔ اب اس کا وقت نہیں کہ ان تفصیلات میں جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ نے طے کیا کہ میں مختصر سے سرمایہ میں اور مختصر سے بیت المال کے خرچے میں اپنی زندگی کو چلاؤں گا۔ اب وہ اتنا مختصر خرچہ شہزادی کے ہاتھ میں کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا دے۔ فرمایا کہ فاطمہ، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، کہا فاطمہ دنیا کی اس مشقت پہ راضی ہو جا، خدا آخرت کی مشقت سے بچا دے گی۔ تو دنیا کی مشقتوں میں آخرت کی مشقتوں کی بدل تو دیکھ رہے تھے، اور ہم دنیا کی راحتوں پہ راضی ہو کر آخرت کی راحتوں کو لٹا رہے ہیں، اور یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس راستے پہ اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھتے دیکھتے ماں کی مانگ تھا کہ بھئی عید کا زمانہ قریب آ گیا۔ اب عید کا زمانہ قریب آ گیا تو حضرت فاطمہ آئی اور آگے کہا کہ امیر المومنین، اپنے شوہر سے کہا کہ ایک تمنا اور فریاد لے کے آئی ہوں۔ کہا یاد رکھو بیت المال سے ایک نیا ڈھیرا ہمارے حصے میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم کس جذبے سے آئے ہیں، تم اپنی بچوں کی تمناؤں میں آئے ہیں کہ ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں، میرے مشورے کو آپ قبول کیجیے۔ مشورہ یہ ہے کہ میں ایک ڈھیرے کا اضافہ بیت المال سے اپنے خرچے کے لیے نہیں چاہتی، میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر، میں 1 مہینے کی پیشگی لے لیجیے تاکہ ہم بچوں کے کپڑے بنا دیں، اس لیے کہ امیر المومنین خطبہ دیں گے اور رعایا پوری آپ کے خطبے کو سننے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو آئے گی، اور ان کے بچے چمکیلے اور نئے کپڑوں میں آئیں گے، اور آپ کے بچوں کے پاس کوئی کپڑے میسر نہیں ہیں، اس لیے آپ اتنی اجازت دے دیجیے کہ 1 مہینے کی پیشگی بیت المال سے اپنی تنخواہ کو اور اپنی حاجت کی ضرورت کے اس طے شدہ مال کو لے لیجیے، ہم اس میں بچوں کے کپڑے بنا دیں گے اور آنے والے مہینے کو ہم فاقوں سے گزار دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا یہ مشورہ مجھے پسند ہے، اور فوراً ایک چٹھی لکھ کے خزانچی کے نام پہ دے دی۔ اب جو خزانچی کے پاس پہنچا تو وہ فائنانس منسٹر بھی اس زمانے کا وہ تھا جو اسی ایمان کے ماحول میں عمر بن عبدالعزیز کے سائے میں پڑ رہا تھا۔ اس نے جرأت کی اور اسی تحریر کے پیچھے پلٹا کے اس کاغذ کے پیچھے لکھا اور یہ کہا امیر المومنین، سارا بیت المال آپ کے قبضے میں ہے، اگر آپ حکم کریں تو پورے خزانوں کا منہ میں آپ کے گھر کی طرف کھولنے تیار ہوں، لیکن جو تربیت آپ نے دی
اس تربیت کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مہینہ گزرنے سے پہلے آپ کی موت کا وقت آ گیا تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس جب تقوی کی زندگی بنی تھی تو پھر سردار بھی، وزراء بھی، اور اولاد بھی، اور عورتیں بھی، اور بچے بھی ابھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. قرآن ان کو کھل رہا تھا، اللہ کے وعدوں پہ ان کو اطمینان ہو رہا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس موت سے ہم بھولے ہوئے غافل ہیں. ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہیں کریں گے تو سامنے والا کیا بولے گا، پڑوسی کیا بولے گا. ہم دنیا کی ریس میں اپنی زندگی کا جوا کھیل رہے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیے، اپنے اسلام کا دیوالیہ کھڑے بازار میں کر دیے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے نبی کو رسوا کر رہے ہیں یا ہم نبی کو محبوب بنا رہے ہیں. اس سے بھی ہمارے دل پتھر اور بے حس ہو گئے کہ یہ شعور بھی ہمارا جڑ گیا، یہ جذبے بھی ہمارا ختم ہو گئے کہ ہم ان چیزوں کو. جب یہ بات آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی. آپ نے بچوں کو، امیر کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹو سنو کہ تمہارے لیے کیا پیغام آیا. فرمایا کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تم اپنے باپ کو مجرموں کی صف میں دیکھو اور اس کے ہاتھوں پہ آپ کی ہتھکڑیاں پڑی ہو، اس سے تم قبول کرو گے، یا یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں جس حالت میں اس پہ تم اللہ سے راضی رہو اور قیامت کے دن تم اپنے باپ کو سرخرو کرو. بیٹوں نے بھی نے کہا کہ بے شک اس پہ ہمارا رہ نہیں گیا، ہم راضی ہیں اپنی حالت سے. مورخ لکھتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خطبہ دے رہے تھے اور شہزادے اور ان کے لاڈلے بیٹے سامنے کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ غریب سے غریب کے بچوں کے بدن کے اوپر چمکیلے کپڑے نظر آ رہے تھے، اور وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفہ کے بیٹے پیمند لگے ہوئے پھٹے کپڑوں کے اندر عید کی نماز ادا کر رہے تھے. تو میرے دوستوں جب زندگی میں اپنی باری آئی تو اکٹھی پابندیاں لگا اور دوسروں کو دینے کی باری آئی تو سب کچھ پھوک دینے کا راستہ آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ صاحب یہ میرے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے، میں مر گیا تو کل کے لیے، پرسوں کے لیے. ارے کس کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے قبضے میں، ہمارے قبضے میں نہیں دیکھتے افطار کے اندر، اور اللہ نہیں دکھاتے ہم کو روزانہ. ایک موز کھاتے بیٹھے افطار میں آ گیا، توڑ کے ایک ٹکڑا آپ لے لیے. ارے ایک موز پہ 5 آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے. یہ خدا کا نظام ہے، انہوں نے جتوں کا نام لکھا تھا اتوں کے حلق میں پہنچا دیا. ایک مجلے پہ 3 آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ کھا رہے تھے آگے تو محبت میں آپ کو دیا، آپ نے ذرا لیا آپ کو دے دیا. تو اللہ بتا رہے کہ بھائی تقسیم ہمارے قبضے میں ہے، اور جو ہم دینے پہ آتے ہیں تو ہر ایک کو دیتے ہیں اور اپنی قدرت سے دیتے ہیں. اور جب ہم پکڑنے کے اوپر آتے ہیں تو مال و دولت کے انبار میں تمہاری زندگی کو رسوا کر دیتے ہیں. سورہ کہف کی تفسیر میں ہے اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام دقیانوس تھا، اور اللہ نے اسے بہت بڑا خزانہ دیا تھا، اور اس خزانے کی ایک کنجی اس کے پاس، ایک اس کی وزیر خاص رازدار جو تھا. اب ایک دن بیٹھے بیٹھے رات میں اس کو خیال آیا کہ اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے تخت و تاج اور اتنی بڑی شوکت و عظمت کے تذکرے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں اپنے خزانے کو ایک بار جی بھر کے تو دیکھوں کہ میرے خزانے کا حال کیا ہے. اس نے جا کے تالا کھولا اور تالا کھول کے اندر چلے گیا. اب اندر جا کے دیکھتا تو کہیں سونے کا ڈھیر ہے، تو کہیں ہیروں کا ڈھیر ہے، تو کہیں مال کا ڈھیر ہے، تو کہیں چاندیوں کا ہے. تو ایک ایک جگہ کھڑا ہے اور حسرت سے خوشی کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کتنی دولتوں کا میں مالک ہوں، کتنی طاقتوں کا میں حامل ہوں، اور کتنے خزانے میرے قبضے میں ہیں. اب اللہ کی شان یہ کہ اسی وقت اللہ نے وزیر کے دل میں ولولہ ڈال دیا. اسے خیال ہوا کہ میں آج تو خزانے سے نکلا، تو اسے بند بھی کیا یا رو میں ویسی آ گیا. اگر کھلا چھوڑ کے آیا تو صبح میری گردن اتار دی جائے گی. یہ اپنے بستر سے بھاگا دیکھنے کے لیے، وہاں جا کے دیکھا تو تالا کھلا پڑا ہوا ہے. اسے ایک دم خیال آیا کہ میرا گمان صحیح نکلا. اس نے ہیبت کے مارے اپنی کنجی نکالی اور تالا ڈال دیا. اب بادشاہ اندر ہے اور باہر سے تالا پڑ گیا. اب اسے کچھ خبر نہیں. دیکھتے دیکھتے جب تھک گیا، سیر ہو گیا، تو اب جانے اور اپنے محل میں آنے کے لیے پہنچا. تو کیا دیکھتا کہ تالا بند ہے. ادھر صبح ہوئی تو شورے مچ گیا کہ صاحب بادشاہ سلامت اپنے بستر پہ نظر نہیں آتے. کوئی کہا کھو گئے، کوئی کہا کہ شیر کے شکار کے شوق میں چلے گئے، کوئی کہا کہ کسی جگہ چلے گئے. اب جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور کناروں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اور جہاں جہاں امکان ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کسی کے دماغ میں نہیں ڈالے تو کسی کے دماغ میں آتا کہ کوئی تصور ہی نہیں کہ میں خزانے کو بھی دیکھنا چاہیے. 3 دن اسی حالت میں گزر گئے کہ رات دن فوجیں دوڑ رہی ہیں، وفادار طبقے دوڑ رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر کئی بادشاہ کو پتہ نہیں چلتا. 3 دن کے بعد وزیر کو خیال آیا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور خزانے میں کسی کا قبضہ نہ ہو جائے. وہ خزانے کو دیکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے قبل کھولا. اندر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے اور ہیروں کے ڈھیر پر بادشاہ کی لاش پڑی تھی. کسی جھوپڑے میں نہیں پڑی، کسی اور کی بندوق کی گولی سے نہیں پڑی، اپنے خزانے میں سونے چاندی کے اور ہیروں کے ڈھیر پہ بادشاہ کا لاشا پڑا ہوا ہے. اور سرانے ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے.
جس چٹھی کے اوپر اس نے لکھا کہ ہائے افسوس، دنیا جن چیزوں پہ ناش کرتی ہے اس کا دھوکہ مجھ پہ کھل گیا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور خزانوں پہ ایک چنے کے دانے کے لیے اور پانی کے قطرے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن کوئی میری پکار کو سننے والا نہیں ہے اور کوئی میری بے چینی کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں تو اس کا لاشا پڑا ہوا تھا اور یہ تحریر چھٹی تھی۔ تو جب خدا موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہیرے اور خزانوں کے بیچ میں موت دے دیتے ہیں اور آدمی تڑپ رہا۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور امانت ہے، اسی لیے اللہ اس کا سوال کریں گے کہ ہماری نعمت کو تو نے کہاں برتا، اور اللہ نے اس نعمت میں برکت دی کہ آؤ ہماری مہمان کے سائے میں آؤ، ہمارے قرآن کے پیغام کی روشنی میں آؤ، ہمارے نبی کی اداؤں کے سیکھ کر اللہ کی عظمتوں کو پانے کے دروازے پہ آؤ، ہمارے تقوی کے خزانوں سے اپنے فسق و فجور کے دھونے پہ آؤ۔ اس کے لیے اللہ نے ماہ مہمان دیا تاکہ آدمی اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر اس تقوی کے راستے کو تلاش کرے۔